سب سے اہم اور مصروف ترین یوکے کی ڈیسٹینیشن پر بھی پی آئی اے بین ہو گئی ہے. I'm asking you. Otherwise I will not come in your show No, again. sir, I'm asking you. میں نے یہ بولنے کے لیے بلایا. آپ صرف سوال پوچھ سکتے. نہیں میں صرف سوال پوچھنے کے لیے اور آپ کی تقریر سننے کے لیے تو نہیں بیٹھی نا سر. آپ غلط کوٹ کر. پاکستانی پائلٹس کے مشکوک لائسنس کے حوالے سے جاری انکوائری مکمل ہو چکی ہے. رپورٹ میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ نہ صرف حیران کن ہیں بلکہ لگ رہا ہے کہ پریشان کن بھی ہیں. ہمارے ذرائع کے مطابق 262 پائلٹس جن کے لائسنسز کو وزیر ہوا بازی نے جوشی خطابت میں پہلے جعلی قرار دیا اور پھر مشکوک کہا، اب ان تمام حالات کا ڈائریکٹ اثر پڑا تھا پی آئی اے پر، کیونکہ پی آئی اے پر پابندیاں لگیں. یورپ کی اہم ڈیسٹینیشنز پر پی آئی اے نہیں جا سکتی. سب سے اہم اور مصروف ترین یوکے کی ڈیسٹینیشن پر بھی پی آئی اے بین ہو گئی ہے. یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ پی آئی اے کریش کے بعد لیکن جس انداز میں پی آئی اے پر ملبہ ڈالا گیا اس سے یہ تاثر ملا کہ سارا ادارہ ہی مجرم ہے. نتیجہ مالی نقصان اور ساکھ کی بربادی سب پی آئی اے کے حصے آئی. اور اب غیر ملکی کمپنیز نے پاکستان میں آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ مسافر ہوائی سفر کر سکیں. اور ہمیں نقصان پر جو ہماری پہلے سے ایئر لائن نقصان پر جو ہے وہ چل رہی تھی، جس کے بزنس کو کرونا وبا سے اور نقصان ہوا، اسے وزیر ہوا بازی کی جلد بازی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. یہاں ایک ڈسکلیمر ضرور دینا ضروری ہے کہ ایک بھی جعلی پائلٹ نہیں ہونا چاہیے. کریڈینشلز اپ ٹو ڈیٹ اور عالمی معیار کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ گندی مچھلیوں کو نکالنے کا جو طریقہ اپنایا گیا، کیا اس کے اثرات کو مد نظر رکھا گیا تھا؟ اہم سوال ہے کہ جعلی لائسنسز جو ہیں وہ نکلے ہیں. اب رپورٹ جو ہے وہ ایویشن ڈویژن نے، ایویشن منسٹری میں کہا جا رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اس کو نہیں ریلیز کیا جا رہا کیونکہ ان کو سبکی ہو رہی ہے. پہلے تو جس طرح یہ کیا گیا وہ بالکل غلط تھا. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سزا نہیں دینی چاہیے، لیکن جس طرح آ کے وزیر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کیا، پھر اس کے بعد ایاسا نے اسی کو کوٹ کر کے وزیر صاحب کو کوٹ کر کے انہوں نے بار بار کہا کہ جی ہمیں یہ لائسنسز مشکوک ہیں، اور کتنی پاکستان کی جاگن سائی ہوئی، پی آئی اے نے کتنا زیادہ سفر کیا. اس کے بعد اب یہ بری طرح سے جو یہ کلیمز تھے، جو یہ رپورٹ وزیر صاحب لے کے آئے تھے، یہ بری طرح سے باؤنس کی ہے. کیا آپ اس کو کرمنل نیگلیجنس کہیں گے اور کیا وزیر صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے اس پہ؟ کہ ایئر لائن کو کم نقصان پہنچے، لیکن ایئر لائن کو نقصان زیادہ یہ پہنچے گا کہ اس کے پائلٹس کوالیفائڈ نہیں ہیں، کہ وزیر نے صحیح طریقہ کار نہیں اپنایا. دوسرا، آپ ادھر یہ سارا کچھ ملبہ اب پی آئی اے کی جو خامیاں ہیں وہ اس ایک وزیر کی پریزنٹیشن میں نہ ڈال دیں. ہمیں بہت پہلے کا پتہ ہے کہ پی آئی اے جو ہے اس میں کیا کیا مسائل ہیں، اور مختلف پارٹیوں کی حکومتیں گزر چکی ہیں جو ان مسائل کو حل کسی صورت میں نہیں کر سکی. جی سر، اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو رہی ہیں. تو جو آپ نے ایئر لائن پالیسی کی بات کی، میں اس کی بات نہیں کر رہی تھی. میں بات کر رہی ہوں کہ ہماری ایئر لائن بین ہو گئی اور آگے سے ان ڈیسٹینیشنز پہ آگے یورپ میں لے جانے کے لیے. جی سر گزارش سنیں. سر گزارش سن لیجئے نا. سر آپ گزارش سن لیجئے. میری بات سننے بیٹھی ہیں کہ اپنی سنانے بیٹھی ہیں؟ جی سر، اگر آپ غلط کوٹ کر رہی ہیں، تو میرا فرض ہے آپ کو بتانا. آپ غلط بول رہی ہیں. سر میں نے کہا آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں. بات کی ایئر لائنز اب آنی شروع ہو گئی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پالیسی 1990 کی ہے. اچھا سر، اب ذرا اگر آپ سن لیجئے تھوڑا سا ہمارے ساتھ پلیز حوصلہ رکھیں. میں نے یہ کہا ہے نہیں، آپ مطلب آپ دوسرے کی بات سنتے نہیں، اپنی سناتی رہتی ہیں. نہیں ہمارے صاحب آپ مس کوٹ کر رہے ہیں. آپ نکلوا کے دوبارہ دیکھ لیجئے. آپ مس کوٹ کر رہے ہیں. I will not go into that. سر میں یہ بات نہیں کر رہی. آپ جو بات اگر آپ سن رہے تو میں اجازت دیں تو میں بول لوں. سر میں بول لوں. ہمایوں صاحب میں بول لوں. ہمایوں صاحب میں بول لوں. آپ کو دوبارہ نکلوا کے اس کی کلپ دکھوا دیتی ہوں. نہیں میں صرف سوال پوچھنے کے لیے اور آپ کی تقریر سننے کے لیے تو نہیں بیٹھی نا سر. آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں مجھے. آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں. تقریر نہیں سننی تو مجھے اجازت دی. سر آپ کوٹ غلط کر رہے ہیں مجھے. آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر اس کا جواب نہیں ہے. ہمایوں صاحب اس وقت ورجن اٹلانٹک اور برٹش ایئر ویز کی بات ہو رہی ہے جو آگے سے ہمارے پیسنجرز لے کے جائیں. وہ جو ہمارے پیسنجر وہ جب سر کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ ایئر لائنز نہ آئیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں ہماری ایئر لائنز کو بین کر کے یہ آگے سے پیسنجرز لے کے جائیں گے کیونکہ پی آئی بین ہوئی ہے. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں.
آپ سن تو لیں سر. یہ بین اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے پائلٹس کے پاس لائسنس. جی سر ٹھیک ہے. آپ کو اس کا مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک تھا. رپورٹ باؤنس کی ہے 180 میں سے 180 میں سے 262 میں سے 180 کی جو ہے وہ لائسنسز لیجٹیمیٹ ہے, کریڈیبل ہیں. اس میں کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ کرمنل نیگلیجنس ہے؟ آپ don't put words in my mouth. I'm asking you. Otherwise I will not come in your show No, again. sir, I'm asking you. میں نے یہ کہا ہے کہ طریقہ کار غلط تھا. تو آپ پھر یہ پچھلی حکومتوں پہ ڈال رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر باؤنس کی ہے طریقہ کار ہماری حکومت کا غلط تھا. جی ٹھیک ہے سر, چلیں ٹھیک ہے. 30 بلین جیسے ہی یہ بین آیا تو 30 بلین کا جو ہے وہ لاس ہوا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو. اس کے بعد مزید جو ہے وہ لاسز جو ہے وہ ہوتا رہا. اس کے بعد یہ رپورٹ بری طرح باؤنس کر گئی ہے. کیا یہ کرمنل نیگلیجنس ہے اور کیا آپ فلور آف دا ہاؤس پہ, کیونکہ جھوٹ بولا ہے وزیر صاحب نے, اس میں غلط بیانی کی ہے, آپ کوئی پریویلیج موشن لانا چاہ رہے ہیں یا لائیں گے؟ جی بہت شکریہ ماریہ. دیکھیے اسی قسم کی نااہلی, غیر ذمہ داری اور افسوسناک واقعات اور معاملات کے اوپر ہی تمام اپوزیشن جو ہے کل وہ اے پی سی بلا رہی ہے, کیونکہ اس حکومت کی نااہلی اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں صرف اس پی آئی اے ڈیبیکل کے اوپر نظر نہیں آتی ہیں. آپ کوئی بھی محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ خارجہ پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ معاشی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو ان کا ایک فیلئر نظر آئے گا. انکمپٹنس اور پھر ہٹ دھرمی اور پھر ایک انا کا مسئلہ. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن مجبور ہو گئی ہے اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر متفق ہو کے کل ایک لائے عمل طے کرنے جا رہی ہے ای بی سی میں کہ آخر ان کا کرنا کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے, اگر وزیر اعظم صاحب کو چلیں اب یہ خیال آ گیا کہ جی اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے تھا اور اس طریقے سے فلور آف دا ہاؤس پبلک کے سامنے, میڈیا کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بیکاز ایک بہت سینسٹیو معاملہ. سینسٹیو کیوں تھا ماریہ؟ کیونکہ آپ کی ایک نیشنل ایئر لائن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. آپ کے پائلٹس باہر کی ایئر لائنز بھی جو ہیں وہاں بھی کام کر رہے ہیں, دے آر فلائنگ دوز ایئر لائنز آلسو. اور آپ کا اگر دیکھیں, اگر میں سنوں گی کہ جی پی آئی کے نا جعلی لائسنس والے پائلٹ ہیں تو میں تو بولوں گی بھائی میں نے پی آئی میں ٹریول نہیں کرنا دوسری جگہ. تو نہ صرف آپ کے ملک کی جگہ خزائی ہوگی, ادارے کی تو ہوئی, لیکن جو آپ قومی خزانے کو جو نقصان پہنچے گا اس بات کا, اور جو ہوا آپ نے دیکھا. اور اب مزے کی بات یہ ہے, اور مزے کی کیا افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں, جو ان کے پاس 2 مہینے اپیل کا ٹائم تھا, انہوں نے اپیل